السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ملکیت، رائٹر ہیر شاہ، قسط نمبر 12۔ مجھے تمہاری بدصورت بیٹی نے دھوکہ دیا ہے، اب مجھے اس کے بدلے میں تمہاری بیٹی چاہیے۔ شگفتہ بیگم۔ زنیر یوسف خان خباثت سے حوریہ کے گل بہار جیسی رنگت کو تکتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زنیر خان، پاگل ہے گئے ہو کیا؟ جانتے بھی ہو تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ میری اس بیٹی کو جو اس خاندان کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دھوکہ تم نے اور تمہاری اس بدصورت بد چلن بیٹی نے اپنے یار کے ساتھ دیا ہے۔ نعمت کی جانب نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے، تو مجھے ازالہ بھی خوبصورت ملنا چاہیے نا شگفتہ بیگم، اور میرے لیے تمہاری بڑی بیٹی ازالہ کے طور پر اچھی لگی ہے۔ زنیر یوسف خان نے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے حوریہ خان کے شیڈول بدن کو کٹورتے ہوئے بے باکی سے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کلموئی کی وجہ سے اپنی معصوم بیٹی کو تم جیسے لالچی، نظر باز، نکھٹو انسان کو قتل نہیں دوں گی۔ شگفتہ بیگم نے حوریہ خان کو اس نظر باز، ہوس کے پجاری انسان سے چھپاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں دو گی آپ چچی جان اپنی اس معصوم بیٹی کو ایک لالچی انسان کو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ تو خوشی سے اپنی چھوٹی سگی بیٹی کو اس انسان سے بیاہنے والی تھی۔ آپ ساغم آتش خانزادہ شگفتہ بیگم کو اپنی بڑی بیٹی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہوئے دیکھ بہت خوشی ہوئی۔ وہ نعمت کو پاس رکھے ایک کرسی پر بیٹھا کر آگے بڑھا اور ان سے بولا، کیونکہ اس کلموئی میں اور میری معصوم بیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک چاند گرہن ہے تو میری بیٹی کھلتا ہوا گلاب ہے، تو میں بھلا جان بوجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو ایک جانور کے ہاتھوں کیوں سونپوں؟ شگفتہ بیگم کی چھوٹی ذہنیت پر ساغم آتش خانزادہ نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ یہ بھی تو آپ کی سگی بیٹی ہے چاچی جان، پھر آپ اس کی رنگت کی وجہ سے، جو کہ اتنا بھی برا نہیں ہے، کیوں اس کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں؟ جبکہ دوسری مائیں تو اپنے بچوں کو برابر سمجھتی ہیں، تو آپ اپنے تینوں بچوں کو ایک طرح سے کیوں نہیں دیکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں؟ ساغم آتش خانزادہ نے انہیں آئینہ دکھایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے دل میں مہر لگ چکا تھا نعمت کی طرف سے بدگمانی کا مہر۔ نہیں مانتی ہوں میں اسے اپنی بیٹی۔ شگفتہ بیگم نے نفرت سے پیچھے بیٹھی نعمت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ کے ماننے نہ ماننے سے یہ سچ نہیں بدلے گا کہ نعمت آپ کا خون اور آپ کی سگی اولاد ہے، پتہ ہے چاچی جان، مجھے آپ کی اس سوچ سے شدید نفرت ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو سیریس لے کر نعمت اپنی سگی اولاد سے نفرت کی، اور آج بھی آپ اس سے نفرت کرتی آ رہی ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں، کیا اس میں نعمت کی غلطی ہے کہ وہ ایک پٹھان فیملی میں سانولی رنگت لے کر پیدا ہوئی، یا پھر آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے ایک سانولی لڑکی کو جنم دیا تھا؟ اس میں آپ دونوں کی غلطی نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اور اولاد کے روپ میں نعمت آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، تو پھر آپ کیوں اس ذات کی بنائی ہوئی چیز پر نقص نکال رہی ہیں؟ لوگوں کو نکالنے دیں، کیونکہ نعمت سے ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ساغم آتش خانزادہ نے نرمی سے انہیں آخری بار سمجھانا چاہا، لیکن جو انسان لوگوں کی باتوں پر چلتا ہو، وہ ساغم کی باتوں کو کہاں سمجھے گا؟ شگفتہ بیگم نے اس کی بات پر غصے سے اسے گھورا، مجھے تم لوگوں کی لڑائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شگفتہ بیگم، اور مجھے تمہارا فیصلہ نہیں سننا ہے۔ میں صرف اس وقت ازالہ کے طور پر تمہاری بڑی بیٹی سے نکاح چاہتا ہوں۔ اگر تم انکار کرو گی نا، تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ زنیر یوسف خان، جو بیزاری سے کھڑا ساغم اور شگفتہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا،
جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو شگفتہ بیگم کے کہنے سے پہلے شدید غصے سے بولا، نہیں، میری بیٹی کو بدنام مت کرنا زنید یوسف خان، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شگفتہ بیگم کا دل نعمت کی بدنامی پر نہیں، حلیہ کی بدنامی پر ضرور لرزا تھا۔ تو پھر تم نکاح پڑھوا لو اس کا میرے ساتھ شگفتہ بیگم، میں سب کچھ بھول کر اسے اپنی عزت بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ زنید یوسف خان نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات قبول ہے۔ اس دن جس طرح انہوں نے حلیم خان کو ان کی بیٹی کی جان کی دھمکی دے کر انہیں مجبور کیا تھا، آج ایک لالچی نکھٹو انسان ان کو ان کی بیٹی کی بدنامی کی دھمکی دے کر مجبور کر چکا تھا۔ وہ بے بس اپنی خوبصورت نازک پلی لاڈلی سے بیٹی کو دیکھنے لگی، جو ان کے مان جانے کی وجہ سے انہیں بے یقینی سے روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے میرے ساتھ مورے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح کے بعد حلیہ خان نے شگفتہ بیگم کی جانب سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا، میں مجبور تھی میری بچی، اس شخص نے مجھے سب کے سامنے تمہاری عصمت اچھلنے کی دھمکی دی تھی، تو بیٹا میں کیسے اس کی بات نہ مانتی، بتاؤ مجھے۔ شگفتہ بیگم نے اس کے سر پر سرخ بھاری دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یہ دوپٹہ انہوں نے اس کے نکاح کے لیے بنوایا تھا، نعمت کو تو انہوں نے صرف ایک جوڑے میں رخصت کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن حلیہ خان کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ مورے، مجبوری میں بھی آپ کو مجھے اس کنگال کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو اس کالی ڈائن سے ڈرتی تھی کہ وہ میری خوشیاں کھائے گی، اور اس نے وہی کیا، میرے ڈر کو سچ ثابت کر دیا، میری خوشی میرے ساغم کو مجھ سے چھین کر، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا مورے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر یقین تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مورے، آپ نے سب برباد کر دیا، میرے خواب آپ نے چکنا چور کر دیے ہیں، مجھے آپ سے اس وقت سخت نفرت ہو رہی ہے، چلے جائیں آپ میری نظروں سے دور، پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے۔ حلیہ خان نے صدمے سے اپنے ہاتھوں کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر پٹکنے سے اس کے ہاتھوں میں سجی سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے خون سفید فرش پر گر کر فرش کو داغدار کرنے لگا۔ شگفتہ بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح زمین پر لیٹ کر روتے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن حلیہ کی آنکھوں میں رقم نفرت انہیں روک رکھا تھا۔ وہی رک جاؤ ساغم آتش خان زادہ۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے، عقیل خان کی بات پر رک گئے۔ خیریت دادا محترم؟ ساغم نے نعمت کا ہاتھ پکڑا، جو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو خاموش کھڑے تھے۔ تم جیسا نالائق پوتا ہوگا تو خیریت کیسے ہوگی؟ عقیل خان نے غصے سے کہا، اتنا لائق کام کر کے اب آپ مجھے نالائق تو مت کہیے دادا محترم، میری بیوی پر میرا رعب نہیں پڑے گا، الٹا وہ مجھے نالائق سمجھ کر مجھ پر رعب جمائے گی۔ ساغم آتش نے شریر لہجے میں ان سے کہا، لائق کام؟ یہ تمہیں لائق کام لگتا ہے؟ بدتمیز لڑکے، نکل جاؤ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر سے، اور یہاں کبھی واپس مت آنا، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری اس بے حیا بیوی کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے نعمت کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا والد محترم، آپ کا ظلم صرف مجھ تک رہنا چاہیے، میری بیوی تک نہیں۔ اگر آپ نے یہ گستاخی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ساغم آتش خان زادہ نے ہاتھ اٹھا کر سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، پھر نعمت کا ہاتھ پکڑ کر شدید غصے سے کسی کو دیکھے بغیر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اسے اپنی بے عزتی منظور تھی، لیکن نعمت کی نہیں، اسی لیے وہ اسے لے کر اس گھر کے لیے نکلا جس کا اس نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غصے میں آ کر اس کا باپ یہی کرے گا۔ اس کی دراز پلکیں اپنے لبوں پر گرم سلگتا لمس محسوس کر دھیرے دھیرے سے کھلنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں پوری طرح کھلنے میں کامیاب ہوئی،
تو اپنے اوپر اس وجود کو جس سے وہ اپنی سگی بہن کی شادی کروانے میں کامیاب ٹھہرنے ہی والی تھی، اگر بیچ میں ساغم آتش خانزادہ نہ آیا ہوتا تو اس وقت وہ انہیں اس کی بہن اس شخص کی باہوں میں ہوتی۔ اسے وہ شخص اپنے گھر اور اپنے روم میں کب لایا ہے یہ اسے پتہ نہیں تھا، کیونکہ نکاح کے بعد صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنی آنکھیں کھول کر اس کے ظلم کو سہ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس لیے بہہ رہے تھے کیونکہ اس کی سوچیں اپنی اس بہن کی طرف تھی جس کو اس نے یہاں اس جگہ پر بھیجنا چاہا تھا، لیکن اب وہ یہاں تھی۔ جسے یہاں ہونا چاہیے تھا وہ تو یہاں نہیں تھی۔ اگر اس وقت اس کی جگہ یہاں وہ ہوتی تو یہ ظلم اس وقت وہ سہ رہی ہوتی۔ اس سوچ کے ذہن کے فنوں پر آتے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے، لیکن کیا وہ نعمت حلیم خان اس قابل تھی کہ ایک حسین ہمسفر اس کا ہمسفر بنے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس طرح بھلا کا حسین مرد کی ہمراہی ملے۔ اس طرح کے حسین مرد کی ہمراہی صرف حوریہ حلیم خان جیسی بلا کی حسین لڑکی کی قسمت میں لکھا ہو سکتا ہے، اس کے معمولی نین نقوش کی مالک بہن کے نہیں۔ تو پھر ساغم آتش خانزادہ جیسے یونانی دیوتاؤں جیسے حسن رکھنے والا شخص کیوں اس معمولی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہے، جبکہ حوریہ حلیم خان جیسی لڑکی اسے پانے کے لیے اتنا تڑپتی ہے؟ پھر وہ اس لڑکی کے لیے کیوں اتنا جنونی ہے؟ گلاب کی پتیوں سے گھرے اس بڑے سے جہازی سائد بیڈ پر چھت کی طرف رکیے لیٹی اپنے اوپر چھائے اس چٹانوں جیسے مضبوط شخص کی بے انتہا قربت سے یکسر لا تعلق ہو کر اب وہ ساغم آتش خانزادہ کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سوچتے ہوئے اس کی سبز خوبصورت آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ کر تکیے پر جذب ہونے لگے۔ وہ اس ستمگر کی یاد میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی، اس کے اوپر جھکے شخص نے اس کے آنسوؤں کو اپنے اوپر ہو رہے ظلم کی وجہ سمجھ کر اچانک سے اس نے اس کی نازک سفید گردن پر اپنا لمس چھوڑا، جسے اس کی نازک گردن پر سرخ نشان بن کر اس کی نازک پھولوں جیسی گردن کو اور بھی زیادہ حسین بنا گیا۔ اس کے سلگتے لمس پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری نکلی۔ پتہ ہے تمہارے یہ آنسو مجھے اس وقت سخت راحت پہنچا رہے ہیں۔ اگر تمہاری اس بدصورت بہن کا وہ عاشق نکاح کے وقت وہ بکواس نہ کرتا تو میں یہ ذلت آج لیے نہ پڑ رہا ہوتا کہ مجھے ایک بدصورت لڑکی نے ٹھکرایا تھا۔ حوریہ حلیم خان کی یہ باتیں سوچتے ہوئے سبز نگینوں سے ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا، جسے وہ شخص اپنے لبوں سے چن کر طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، زنیر یوسف خان، تم ساغم آتش خانزادہ کا بدلہ مجھ سے ایک عورت سے نہیں لے سکتے ہو۔ چھوڑو مجھے۔ اپنے لبوں پر زنیر یوسف خان کا سلگتا لمس پھر سے محسوس کر کے وہ سلگتی ہوئی بولے، تم اس کمینے کے گھر کی عزت ہو، اگر میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا تو وہ کمینہ کیسے تڑپے گا؟ جانم، اس کی شولڈر سے سرخ ڈوریاں کھینچ کر وہ طنز سے بولا۔ حوریہ اس کی حرکت پر بری طرح سے کانپ اٹھی۔ وہ یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور خود کو اس سے دور کرنے لگی جو ایک بدصورت عام لڑکی کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کی وجہ سے زخمی شیر بنا شاید آج اسے فنا کرنے کی در پہ تھا۔ ساری رات اپنی درندگی اس پر اتار کر وہ صبح کے 6 بجے سو گیا، جبکہ حوریہ خان اپنے ٹوٹے ہوئے نازک وجود کو لیے روبوٹ کی طرح واش روم میں بند ہو کر دروازے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہمت کر کے اپنے دہکتے وجود کو وہاں سے اٹھا کر وہ شاور کے پاس پہنچی اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور کھول کر روتی ہوئی اپنے جسم کو اس حصے کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی جہاں اس ظالم شخص نے اپنے درندگی کے نشان چھوڑے تھے۔ دیر تک وہی شاور کے نیچے کھڑی ہو کر رو رو کر اس نے اپنے جلتے بھنتے اپنے جسم کو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس ٹھنڈے پانی سے سکون حاصل کرنا چاہا، لیکن اس شخص کے کچھ دیر دیے گئے گھاؤ پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تو وہ سسک کر شاور بند کر کے اپنے کپڑے پہن کر باہر نکل آئی۔ خان، نہیں پلیز، پائپ نیچے کریں پلیز، میں پوری بھیگ رہی ہوں۔
وہ اس گھر کے چھوٹے سے صحن کو دھونے کے بجائے پائپ اس کی طرف کر کے اس سے پوری طرح بھگانے لگا۔ نعمت جو پہلے سے ہی بھاری عروسی جوڑے میں تھی، اس کی اس شرارت پر پوری طرح بھیگنے کی وجہ اب اسے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، ساغر نے اس کی پیشانی نوٹ کر کے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑا۔ نازک کمر سے بھاری دوپٹہ بھیگنے کی وجہ سے تھوڑا سا سرک کر نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا سانولا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ ساغر کی گرم انگلیاں جب اس کی بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈے بھیگے پیٹ پر پڑی تو وہ تھر تھرا اٹھی۔ یہ کپڑے اس لالچی کے پیسوں سے آئے تھے، اس لیے میں نے ان پر پانی پھینکا۔ مجھے تمہارے تن پر صرف اپنی کمائی کے کپڑے دیکھنے ہیں، کسی نامحرم کے نہیں، مائی لو بلیک بیوٹی، ساغر نے کہہ کر اچانک سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور لے جا کر اس کے بھیگے وجود کو اس چھوٹے سے صحن میں رکھے بڑے سے تخت پر لٹایا۔ خان، ابھی پورے گھر کی صفائی رہتی ہے، اس کے گرم ہاتھ اپنے پیٹ پر رینگتے ہوئے محسوس کر نعمت نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اسے اس چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالم خان کے گھر سے نکالنے کی وجہ سے وہ اس کرائے کے چھوٹے سے گھر میں آئے تھے جو بہت ہی گندا ہو رہا تھا۔ ہر طرف دھول، مٹی اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ نعمت جو صفائی پسند تھی، وہ یہاں اتنی زیادہ گندگی دیکھ اپنے تن پر سجے اس لالچی انسان کے عروسی لباس کو نظر انداز کر کے صفائی میں لگ گئی تھی۔ ساغر سے جب اسے اکیلے صفائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، وہ پانی کے موٹر پر سامنے سیڑھیوں کے نیچے رکھے پائپ کو باہر نکال کر موٹر پر لگانے کے بعد چھوٹے سے صحن کو دھو کر پائپ رکھنے والا تھا، اس پر پڑتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں اس دشمن جاں کے پورے بدن پر اٹکیریاں کرنے میں مصروف تھی۔ جب اس کی نظریں اس کے تن پر کسی نامحرم کے دیے کپڑوں پر پڑی تو اس نے جلتے ہوئے پائپ کا رخ اس کی جانب کیا تھا، جس سے وہ اب اس وقت پوری بھیگی ہوئی تخت پر لیٹی اس کے سامنے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کل صاف کر لیں گے، اس وقت میں صرف اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ساغر متن خالصندہ کہہ کر اس کے دائیں جانب اس کی طرف کے رخ کیے لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر شرارت کرتے لٹوں کو پکڑ کر انہیں گھمانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بے حد خوش ہوں۔ ساغر نے اس کے لٹوں کو چھوڑ کر اس کے لبوں کو انگلی سے چھو کر کہا۔ وہ کیوں خان؟ نعمت شرم سے نظریں نیچے جھکا کر اسے سن رہی تھی، ہلکی آواز میں بولی۔ کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر مجھے آج صحیح معنوں میں گھر کا احساس ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں صرف پتھر کے مکان میں رہ رہا تھا، وہاں کسی اپنے کا احساس تھا، نہ ہی محبت کا، لیکن آج تمہارے ساتھ مجھے وہ سب احساس ہو رہا ہے جو میں بچپن سے احساس کرنا چاہتا تھا۔ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گیٹ باندھ کر اسے اپنے سے لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میری رنگت کو باقی لوگوں کی طرح نفرت کی نگاہ سے نہیں بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ آپ نے مجھے اچھے سے باور کروا دیا ہے کہ میں بھی اس دنیا کی بے حد حسین لڑکی ہوں۔ نعمت نے اس کے مضبوط ورزشی سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو جانا، باقی تمہارے آگے مجھے پھیکی شلجم لگتی ہے، صرف تم مجھے کھلتا ہوا گلاب لگتی ہو۔ اس کے فور ہیڈ پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے آخر میں سب لڑکیوں کو ایک مزاحیہ نام دیتے ہوئے کہا، جسے سن کر اس چھوٹے صحن میں نعمت کی خوبصورت ہنسی گونجی۔ مس حیا، آج کا شیڈول کیا ہے؟ عاہد مرزا ٹیبل کی دوسری سائڈ کسی سوچ میں ڈوبی حیا سے بولا۔ مس حیا، عاہد فائل کی جانب متوجہ تھا، کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اسے کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ اس نے ٹیبل پر پین سے دستخط کرتے ہوئے اسے پکارا۔ جی 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 سر۔ حیا اہل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی ضمانت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آفس وہ اس لیے آئی تھی تاکہ باس سے مدد لے سکے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیسے بات کرے۔ کوئی پرابلم ہے مس حیا؟ عاہد مرزا اس کے چہرے پر درج پریشانی دیکھ بولا۔ سر، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، میرے بھائی کو اچھی زندگی دینے کے لیے آپ میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اب وہ مصیبت میں ہے، پلیز آپ ان کی مدد کریں، پلیز، میں آپ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔
اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں گے میں وہی کروں گی. حیا شاہ یہ موقع صحیح دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے بالکل سامنے گرنے والے انداز میں بیٹھ کر بولی، میں تم سے جو چاہوں گا کیا تم وہی کرو گے؟ عاہد مرزا جیسے شکاری کو اس وقت ایک شکار مل گیا تھا تو وہ اس آفر کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ جی جی سر، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. حیا شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو بیچ بھی سکتی ہو؟ عاہد مرزا جیسے ماہر کھلاڑی نے بڑی ہی چالاکی سے تاش کا پتہ پھینکا. سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا شاہ اس کی بات پر تیزی سے اس کے قدموں کے قریب سے اٹھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. جو تم نے سنا ہے وہی مس حیا. عاہد مرزا نے کرسی کی پشت سے ٹیل لگاتے ہوئے بغور اس کے خفت سے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حوریہ خان کو اس طرح دیکھ کر کس کس کو راحت ملی؟ رسپانس اچھا دیا کریں.